اے بچیوں والوں تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والوں تمہیں مبارک ہو۔ اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کی بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے، تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے۔ بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے، مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے۔ سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ سنو بیٹیوں والوں اور بہنوں والوں، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دے۔ یہ ارشاد سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے تھے۔ یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی۔ اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، وہ کہتا ہے میری تو 2 ہیں۔ صحابی نے سوال کیا حضور اگر کسی کی 2 ہوں تو اللہ اور 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے۔ مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیٹیوں پر شکایت، بیٹیوں پر منہ چڑھاتے ہو، بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو، اللہ اکبر، یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ تو اپنی بیٹیوں سے پیار کریں۔ اور باپ جتنے بیٹھے نا، مجھے پتا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے، شاید پیدائش پہ منہ چڑھایا ہوگا کسی نے، لیکن آج بھی باپ سے زیادہ کلوز بیٹی ہی ہوتی ہے۔ پیار وہ باپ سے بیٹی ہی کرتی ہے۔ گھر جاؤ تو بیٹی باپ کا انتظار زیادہ کرتی ہے۔ اور اسلام عورتوں کے حقوق کی شاندار انداز سے بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، سنو، گھر پہ مہمان آئے تو اچھا لگتا ہے نا، اور کوئی بڑا اہم مہمان آ جائے، کوئی بڑے بزرگ آ جائیں تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ۔ کئی ایسے بزرگ ہوں گے، کئی ایسے علماء ہوں گے، کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کو آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہوں گے، مگر آپ سوچتے ہوں گے یار وہ میرے گھر کیسے آئے گا، بہت بڑا آدمی ہے، بڑا مصروف شخص ہے، پسند تو مجھے بہت ہے مگر میں گھر نہیں بلا سکتا۔ سنو، جب تمہارے گھر بیٹی آتی ہے تو پتہ ہے کون مہمان آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو گھر بھیجتا ہے۔ ہاں، آپ کے گھر فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ فرشتے آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور سی جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گا۔ تو کبھی بھی بیٹیوں پر زیادتی نہیں ہونے دینی۔ ہاں، بیٹیوں کی دعائیں لو، بیٹیوں کی خدمت کرو۔ اور میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا، یار آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے۔ بیٹیاں تو کیا آئی ہیں، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا۔ کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا، تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ، تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا، بیوی کو گالیاں دی، ہنگامہ کیا، اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی، تم نے تو کتنی ناشکری کر لی۔ اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں رضا راضی رہتے، اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا۔ اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے۔ تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے، ہاں، نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں، اور بیٹیوں کا خیال رکھیں، بہنوں کا خیال رکھیں۔